معزز اساتذہ کرام، ہم لوگ اپنے کلاس روم میں ظاہر سی بات ہے کہ ادب پڑھاتے ہیں، لیکن ہماری اردو میں اور اردو تنقید میں اگر آپ ادب کیا ہے اور ادب کی قرأت کیسے کرتے ہیں اس پر اگر مضمون ڈھونڈیں، کتاب ڈھونڈیں، تو آپ کو نہ کے برابر کتابیں اور نہ کے برابر مضامین ملیں گے، کیونکہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ تو ادب سمجھتے ہی ہیں، اور ہمارے بچے بھی، ہمارے اسٹوڈنٹ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ تو ادب سمجھتے ہی ہیں۔ لیکن سینٹ اگسٹائن کہا کرتا تھا کہ جب مجھ سے پوچھا جاتا ہے جب مجھ سے نہیں پوچھا جاتا ہے ادب کیا ہے، تو میں ادب کے بارے میں بہت کچھ جاننے جیسا محسوس کرتا ہوں، لیکن جب مجھ سے پوچھ لیا جاتا ہے کہ ادب کیا ہے بتائیے، تو پھر میں گنگا ہو جاتا ہوں۔ اس کے معنی کیا ہوئے؟ اس کے معنی یہ ہوئے کہ ہم ادب کی تعریف حتمی طور پر نہیں کر سکتے، اس کی کوئی تھیوری نہیں بنا سکتے کہ ادب یہ ہے، ادب یہ نہیں ہے۔ اب اس کو انگریزی میں لٹریچر کہتے ہیں، سنسکرت اور ہندی میں ساہتیہ کہتے ہیں، عربی میں ادب ہی کہتے ہیں، لفظ یہ ادب عربی کا ہی ہے۔ معنی ہوتا ہے ادب کے مہذب بنانا، شائستہ بنانا، ادب سکھلانا، جرم کرنے پر سزا دینا۔ اب اس سے کئی الفاظ ہیں، تادب، مہذب و شائستہ بننا، ادب سیکھنا، استادب، ادب سیکھنا، الادب، اخلاقی ملکہ جو ناشائستہ باتوں سے روکتا ہو، زیر کی، خوش طبعی، اسی سے آداب بنا ہے، آداب جو کرتے ہیں۔ آداب کا اطلاق ہر قسم کے علوم و معارف پر ہوتا ہے یا ان کے دلچسپ حصے پر ہوتا ہے۔ علم ادب اسی سے بنا ہے، یعنی جو ہم ادب اپنے درس و تدریس کا کام اسی کا کر رہے ہیں، وہ علم جس کے ذریعے بول چال اور تحریر کی غلطی سے محفوظ رہنا سکھایا جائے۔ تو ادب جو ہے وہ عربی کا مصدر ہے، اردو میں بطور حاصل مصدر ہے۔ اردو میں یہ لفظ 1657 عیسوی میں، مطلب ایک تخمینے کے مطابق، ایک تحقیق کے مطابق 1657 عیسوی میں گلشن عشق میں استعمال ہوا پہلی بار، اور اکبر نے اس کا بڑا سٹیک استعمال کیا ہے، لیکن ادب کے معنی میں نہیں جو ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں وہ ادب کی بناؤں کو توڑ دوں، بناؤں کو توڑ دوں، کہتے ہیں وہ ادب کی بناؤں کو توڑ دوں، بناؤں کو توڑ دوں، یہ تو نہ ہو سکے گا شریفوں کے ہاتھ سے، اکبر۔ تو اس طرح سے اکبر کا شعر ہے۔ باغ و بہار میں اس کے مصنف لکھتے ہیں، میر امن کے فقیر نے مارے خوشامد کے ادب سے سلام کیا۔ تو آپ دیکھیں کہ اردو میں ادب، کئی طرح کے الفاظ ادب کے حوالے سے مشہور ہیں، بہت سے ہیں، لیکن اہم جو ہے ادب ہے، آداب ہے، ادبا ہے، ادب برائے ادب ہے، ادب برائے زندگی ہے، ادب پارا ہے، ادب لطیف ہے، ادب العالیہ ہے، اور ادب القدمہ ہے، ادب السیان ہے، ادبیت ہے، ادبیات ہے، اعلیٰ ادب ہے، غیر ادبی ہے، معاصر ادب ہے، فنون الادبیہ ہے، دارالادب بھی، یعنی بہت سے الفاظ اور تراکیب آپ کو ملتے ہیں۔ تو ہر قسم کی تحریر کو ادب کہنے کے ساتھ ساتھ وہ تحریر جس کے ذریعے بول چال اور تحریر کو غلطی سے محفوظ رکھنے کی تعلیم دی جائے، یعنی ادب کو ایک معنی، ادب کا ایک استعاراتی معنی انشاء ہے، علم انشاء کی جانب استعارہ ہے۔ سنسکرت ساہتیہ میں شبد ساہتیہ اور ہندی میں اس کے معنی مفہوم کیا ہیں اس پر ذرا غور کرتے ہیں۔ ساہتیہ کا ذکر اگنی پران میں ہوا ہے، لکھا ہے سنچیپ پدواکیہ مشٹارتھ وچھنا، یعنی اشٹ معنی کو ظاہر کرنے والا متن یا شعر یا کوئی فن پارہ جس میں صنعتیں نمودار ہو گئی ہوں اور جو گنوں سے بھری ہوئی ہو۔ سنسکرت میں اکثر کہا گیا ہے کہ ساہتیہ بھاو ساہتیم، یعنی سہت ہونے کا بھاو سے مراد ہے سب کے حق ہونے کا بھاو، یعنی جذبہ، نفع دینے والا کوئی آدمی، خیریت چاہنے والا۔ اس میں جو سہ جو ہے اس کے معنی ساتھ کے ہوتے ہیں۔ تو ساہتیہ شبد کا استعمال سب سے پہلے آج کے ساہتیہ کے تصور کے مطابق بھاما نے کیا ہے۔ بھاما جو ہے وہ
بھاما کے بعد کنتک ہیں، دنڈی ہیں، آنند وردھن ہیں، وشوناتھ ہیں، چھیمندر ہیں، پنڈت جگناتھ ہیں. ان سب نے ادب کی اپنی سی تعریفیں پیش کرنے کی کوشش کی ہیں. اور یہ واضح رہے کہ ان لوگوں نے جو تعریفیں پیش کی ہیں آج بھی پوسٹ ماڈرن کرٹک، وہ چھوڑ دیجئے کلاسیکل اور وہ تمام کرٹک کو چھوڑ دیجئے، پوسٹ ماڈرن کرٹک بھی ان کے برابر نہیں ٹھہرتے ہیں جیسی تعریفیں انہوں نے کی ہے. تو پہلے بھاما کی تعریف سن لیجئے آپ کہ بھاما کہتے ہیں شبدارتھ سہیتو کاویم، شبدوں کو اس کے شبدوں میں جو ارتھ ہے ان شبدوں کے ان ارتھوں کے کرم میں حساب سے ایک کرم میں رکھنا، صحیح طرح سہجنا، اس کو کاویہ کہتے ہیں، ادب کہتے ہیں، شاعری کہتے ہیں. دنڈی کہتے ہیں کاویہ شوبھاکران دھرمان النکران پرچکشتے، جو اب آپ نے دوسرے لیکچرز وغیرہ میں آپ نے اس بات کو میں نے ذکر کیا، آپ نے سنا ہوگا. اور کنتک کہتے ہیں کہ وکروکتی کاویہ جیوتم میں کہتے ہیں وہ کہ وکروکتی کاویہ جیوتم، یعنی کاویہ کا جیون جو ہے وہ وکروکتی میں ہے. اور کہتے ہیں شبدارتھ سہیتو وکر کاویہ ویاپار شالنی وندے ویستو کاویم. پھر وشوناتھ کہتے ہیں، میں اس پر تفصیل سے گفتگو آہستہ آہستہ ہوتی رہے گی، مجھے چونکہ وقت کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے اور ہم سب کو کلاس روم میں وقت کا خیال رکھنا ہوتا ہے. ہمیں اپنے طلباء سے مین باتوں کو جو سنسکرت میں جو تعریفیں پیش کی گئی ہیں اس کو بتانا ہے کہ یہ تعریفیں ہیں. تو وشوناتھ کہتے ہیں کہ واکیم رساتکم کاویم، یعنی واکیوں میں رس بھرنے کا نام شاعری ہے. اور چھیمندر کہتے ہیں ادوشو گنو سالنکاروچ شبدارتھ کاویم، دوشوں سے رہت، عیوب سے پاک، صنعتوں سے بھری ہوئی ہے نا، بھری ہوئی تحریر جو ہے جس میں ارتھ کا ویودھیہ ہو، اس کو ہم ادب کہتے ہیں. پنڈت راج جگناتھ کہتے ہیں کہ رمणیارتھ پرتپادک شبدہ کاویم، کانوں کو اچھے لگنے والے، معنی کی تشکیل کرنے والے الفاظ جب اکٹھے ہوتے ہیں تو ادب بنتا ہے. اب ادب کے پرکار پہ، اس کی قسموں پہ، ہمارے ہاں اردو میں بھی، سنسکرت میں بھی، دنیا بھر کے ادب میں اس کی قسمیں ہیں. اب سنسکرت میں دیکھیے کتنے کاویہ ہیں، ایک رامائن ہے تو کئی رامائن ہیں. ایک رامائن بھی ایک طرح کا ادبھت رامائن ہے، ادھیاتم رامائن ہے، اتر رامائن ہے، متر رامائن ہے، آنند رامائن ہے، رام لنگامرت ہے، رام وجے کاویہ ہے، والمیکی رامائن ہے، تلسی کا رامائن ہے، اتر رام چرت مانس وغیرہ اتنے ہیں. اس طرح سے سنسکرت کو آپ تک پڑھیے گا تو کئی طرح کے کاویہ ملیں گے، کئی طرح کے کئی قسموں کے ادب ملیں گے. شربھ کاویہ ہے، سمئی ادب یعنی پراکرنک کاویہ ہے، پھٹکر ادب، انیوکتی کاویہ ہے یعنی سنتساس ادب، شاستر کاویہ یعنی ایہاماساس ادب، کرشن کاویہ ہے، رام کاویہ ہے، استوتر کاویہ ہے یعنی دعائیا مناجاتی ادب ہے، گدیہ کاویہ ہے، چمپو کاویہ ہے، درشیہ کاویہ جس کو آپ ڈرامہ کہتے ہیں. اس طرح اپجیو کاویہ ہے یعنی ایسا شاعر نثر نگار جسے ہر زمانے کے ادیب کام چلانے، ہر زمانے کا ادیب کام لیں اور اس کا انوکرن کریں، اس کو اس کے کہی ہوئی باتوں سے اپنے ادب کو سجائیں، اس کو اپجیو کاویہ کہتے ہیں. پھر اسی طرح سے کریا کاویہ ہے، چتر کاویہ ہے. چتر کاویہ کیا ہے؟ چتر کاویہ یہ ہے کہ یہ ہمارے آنند وردھن صاحب نے چتر کاویہ کا تصور پیش کیا تھا. وہ کہتے تھے کہ نئے شعراء کو پہلے چتر کاویہ لکھنا چاہیے، یعنی پہلے سیکھنا چاہیے ادب. تو ادب سکھانے والا جو کاویہ ہوتا ہے اس کو چتر کاویہ کہتے ہیں. اردو میں ہے ایسا ادب چتر کاویہ؟ فارسی میں ہے؟ انگریزی میں ہے چتر کاویہ؟ نہیں ہے. تو ہم لوگ انگریزی کو تو بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں نا. چتر کاویہ دکھائیے انگریزی میں کدھر ہے؟ ادب کو لکھنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے. یتھارتھ وادی کاویہ ہے جس طرح کے جو حقیقت پسند ادب کہتے ہیں، آدھنک کاویہ ہے، اتر آدھنک کاویہ ہے. سنسکرت اور عربی زبان میں ادب کے بارے میں تصور جو ہے اس پر بھی غور کرنا چاہیے. انگریزی میں اور دوسری زبانوں میں پر بھی غور کرنا چاہیے کہ پہلے کہاں پر آیا ادب کا تصور. تو سب سے پہلے ادب کا تصور جو ہے نا انگریزی میں نہیں، عربی میں اور سنسکرت میں آیا ہے. اب آئیے ذرا سا انگریزی میں دیکھ لیتے ہیں. تو انگریزی میں جدید ترین صورت میں لفظ لٹریچر 19ویں صدی سے پہلے ظاہر نہیں ہوا تھا. لفظ لٹریچر انگلش میں 14ویں صدی میں استعمال ہوا، غور کیجئے گا ذرا سا. اور جس کا ماخذ لاطینی لفظ ہے لٹرا. پہلے یہ لٹریٹ کے معنی میں تھا، یعنی پڑھے لکھے لوگوں کو لٹرا کہا جاتا تھا. اور 17ویں صدی میں ادب کے معنی میں سب سے پہلے استعمال ہوا لٹریچر.
اس زمانے میں ادب ہر شائع شدہ کتاب کو بھی کہا جاتا تھا. یہ فلسفہ، مضمون اور نظم نام کا نام تھا. پھر سوال اٹھا کہ جو لکھا گیا ہے اس کو تو ادب ہم کہہ رہے ہیں، لیکن جو لکھا نہیں گیا ہے وہ ادب ہے یا نہیں؟ جیسے آپ لوک گیت پڑھتے ہیں، لوک کہانیاں ہیں، تو وہ ادب ہے یا نہیں؟ یہ سوال اٹھ گیا. لیکن یہ سوال پھر بعد میں جا کر کے ختم ہو گیا. جب پریس کی ایجاد ہو گئی تو ادب لکھا جانے لگا، سنے جانے والے ادب کو لکھا جانے لگا، تو پھر یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا. لیکن پھر یہ مسئلہ پیدا ہو گیا ہے کہ پھر ہم لوگ بول ہی رہے ہیں. جیسے میں آپ کو بول کے سنا رہا ہوں، ویڈیو آپ سن رہے ہیں، لکھا ہوا نہیں پڑھ رہے ہیں، ویڈیو سن رہے ہیں، تو پھر لکھے ہوئے زمانے میں نہیں بلکہ پھر بولے ہوئے زمانے میں آپ آ گئے ایک طرح سے. تو پھر وہ مسئلہ برقرار ہے کہ ہم جو بول رہے ہیں وہ ادب ہے یا نہیں. تو ہمارے یہاں ادب پر رائے بہت پہلے سے دی جانے لگی تھی. انگریزی میں یہ رائے بہت بعد میں آئی. انگریزی میں تو کرٹیسزم کا تصور، کرٹیسزم لفظ جو ہے نا وہ 17ویں صدی میں استعمال ہوا. ہمارے یہاں بھی 19ویں صدی میں حالی اور 18ویں صدی میں، یعنی ایک صدی بعد گردیجی نے اس کا استعمال کیا. سب سے پہلے تنقید، نقاد کا استعمال ہوا. بعد میں 19ویں صدی میں حالی نے اور امداد امام اثر نے اپنی کتاب میں کرٹیسزم کے صحیح معنی میں اس کا استعمال کیا. تو دیکھیے ادب کیا ہے، اس پر کوئی حتمی رائے نہیں دی جا سکتی. ادب کی فطرت پر تب تک صحیح رائے نہیں دی جا سکی تھی جب تک ہم یہ سمجھتے رہے کہ ادب کے لیے زبان جو ہے، جو ہم بولتے ہیں، وہ ایک خام مواد ہے، کچا مال ہے. تب تک ہم ادب کو نہیں سمجھ سکے. ہم سمجھتے ہیں کہ ادب میں پکی پکائی زبان ہوتی ہے، سنیوجت زبان ہوتی ہے، اچھی زبان ہوتی ہے، اور عام زبان تو ویسے ہی جو نا ان پڑھ لوگ بولتے ہیں ایسے، وہ کوئی کام کی زبان نہیں ہوتی. اس طرح کا تصور جب تک ہمارے ذہن میں رہا تب تک ہم ادب کو صحیح سے نہیں سمجھ سکے. زبان اور ادب دو نہیں ہیں، ایک ہی ہیں. پانی اور برف میں کیا فرق ہے؟ چھوڑ دیجئے گا پھر برف پانی بن جائے گا. تو زبان جس پر ہم ساری عمارت کھڑی کی ہے وہ دوم درجے کی چیز کیسے ہو جائے گی؟ ارے بھائی اسی کی بنیاد پر ادب ہے. تو ادیب اور شاعر کے لیے زبان ماں کی گود کی طرح ہے. ادیب اپنی مادری زبانوں کے شرارتی بچے ہوتے ہیں جو ماں کی گود میں بیٹھے ماں سے شرارتیں کرتے ہیں، اور ماں انہیں کبھی پیار کرتی ہے تو کبھی ڈانٹتی رہتی ہے. ادیب زبان کے اصولوں کو کھلونے کی طرح توڑتے مروڑتے رہتے ہیں. ادب آپ جانتے ہیں کہ کسی نہ کسی زبان میں لکھا جاتا ہے، اور وہی زبان اس ادب کو کنٹرول کرتی ہے، اور ادب اپنی زبان سے جانا جاتا ہے. جیسے ہم اردو زبان میں ادب لکھتے ہیں تو اردو ادب کہلاتا ہے، فارسی میں لکھتے ہیں فارسی ادب کہلاتا ہے. تو ہر زمانے میں ایک زمانے تک ادب سے مراد شاعری لیا گیا تھا. یہ بھی آپ جانتے ہیں. جب ہم ادب کہتے تھے اس سے مراد شاعری ہے. نثر کو آرٹ سے باہر سمجھا گیا. یہ بہت غلط رویہ تھا. کسی زبان کا ادب پڑھیں، وہ ہر ادب میں بدلتا رہے گا یا بدلتا ہوا نظر آئے گا آپ کو. ہر زمانے کے لیے ان کا ادب سامنے آتا رہا ہے. ہر زمانہ ادب کی اپنی تعریف کرتا آیا ہے اور اپنی طرح کا ادب خلق کرنے پر زور دیتا رہا ہے. جیسے ادب کا کلاسیکی تصور ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی زبان پرشکو ہونی چاہیے. زبان کی بڑے لوگوں کی کہانیاں اس میں ہوں، بھولے سے بھی رکشہ والا نظر نہ آئے، کسان نہ نظر نہ آئے، انشا پردازی پر زور ہو، راجاؤں کی زندگی، مہاراجاؤں کی زندگی ہو، عقل کی بات کی جائے، عقل کی بات جس میں ہو، تو اس کو کلاسیکی ادب کہا گیا. اور بھی بہت ساری اس کے ایپیتھیٹس ہیں، اس کی خصوصیات ہیں. تو آپ جانتے ہیں کلاسیکی ادب والوں نے کلاسیکی ادب لکھنے پر توجہ دی. اس کے بعد میں آپ دیکھیے گا کلاسیکیوں کے برخلاف ایک زمانہ آیا رومانی تصور کا. اب رومانی ادب جو ہے وہ کلاسیکی ادب سے الگ ہے. وہ جتنا ہی عقل کو پوچھتے تھے وہ اتنا ہی یہ جذبات کو پوچھنے لگے. کلاسیکی اصولوں کی دھجی اڑا دی رومانیوں نے. عقل کی جگہ جذبے اہم ہو گئے، شہر کی جگہ دیہات اہم ہو گئے، جنگوں کی جگہ فطرت پرستی نے لے لی، شعراء بادشاہوں سے بڑے ہو گئے، انہیں معاشرے کا ٹیچر کہا جانے لگا، حیات کی پرستش ختم ہو گئی. اب اس کے برعکس جو ہے اب دیکھیں گے ادب کا مارکسی تصور آ گیا. انہوں نے کہا بھائی اس طرح کا ادب نہیں لکھا جا سکتا ہے. اب تو ادب جو ہے نا مارکسی تصور کے مطابق لکھا جائے گا. یعنی ادب کو مخصوصیانے کا کام کرنے لگے. ہر دور آیا، بدلتے ہوئے دور میں بدلتے ہوئے فلسفوں نے، بدلتی ہوئی ضرورتوں نے ادب کی اپنی تعریف پیش کر دی اور اپنی طرح کا ادب خلق کرنا شروع کر دیا. مارکسی آئے تو انہوں نے کہا ادب میں مزدوروں کے مسائل، مزدوروں کا گیت ہونا چاہیے، ادب میں معاشی مسائل کا حل پیش کیا جانا چاہیے،
اور بھی بہت ساری باتیں جو آپ جانتے ہیں ترقی پسند ادب میں ہوتا ہے، مارکسی ادب میں ہوتا ہے. تو وہ آئے تو اپنی طرح کے ادب کے پر زور دے رہے. پھر ادب کا حیاتی تصور آیا. اب ان لوگوں نے کہا کہ ادب کیا ہے؟ ادب کچھ نہیں ہے، اٹس اے پرٹیکولر آرگنائزیشن آف لینگویج. یہ زبان کی ایک مخصوص تنظیم کا نام ہے. تو یہ لوگ ادب اور غیر ادب کی پہچان پر بالکل واضح خط کھینچنا شروع کر دیا کہ یہ ادب ہے اور یہ ادب نہیں ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ بہت غلط بات تھی. ادب اور غیر ادب کے پہچان اور پرکھ کے لیے کوئی اصول حتمی آپ بنا نہیں سکتے ہیں. اب وہ سمجھ رہے تھے کیا، حیاتی لوگ سمجھ رہے تھے کہ ادب اسپیشل ٹائپ کی کھچڑی ہے جس میں بہت ساری چیزیں ڈال کر کے بنائی گئی ہے، اور زبان سادہ ابالی ہوئی کھچڑی، ابلا ہوا جو ہے نا ابلی ہوئی سبزی ہے، اور اس میں کوئی مزہ نہیں ہے. ادب زبان اور ادب کی جو زبان ہے یا ادب جو ہے وہ بہت ہی اسپیشل ٹائپ کی کھچڑی ہے، مسالوں سے بھری ہوئی، بہت ساری چیزوں سے بھری ہوئی. تو وہ ادب کے لیے کہتے تھے کہ ادبیت جو ہے، ادب اہم نہیں ہے، ادبیت اہم ہے، جو ادب کو ادب بناتی ہے. لیکن وہ بھول گئے کہ ادب کی پہچان کرنا بہت مشکل ہے. ہر عہد اپنے لیے الگ ادب چاہتا ہے. بھول گئے کہ زبان اپنی پوزیشن مخصوص سیاق و سباق میں بدلتی رہتی ہے، ایک ہی جیسی زبان نہیں ہوتی ہر جگہ. انہوں نے اچھے بلیغ ادب کے لیے کچھ شعری طریقہ کاروں پر ہماری توجہ منعطف کی. مطلب قول محال کا استعمال ہونا چاہیے، تناؤ کا استعمال ہونا چاہیے، استعارہ، ابہام، اجنبیت وغیرہ وغیرہ دنیا بھر کی تھیوری پیش کر دی کہ یہ شعری طریقہ کار ہیں. ان شعری طریقہ کاروں کو برت کر کے ادبیت پیدا کی جا سکتی ہے، اور ادبیت ہی ادب کی جان ہے. انہیں یہ خبر رکھنی تھی کہ ادبی زبان کا استعمال صرف ادب میں نہیں ہوتا ہے، دیگر علوم میں بھی ادبی زبان کا استعمال ہوتا ہے. آپ سر سید کی بہت سی تحریریں پڑھیے، علمی تحریریں، اس میں ادبی ٹیکسٹ دنیا بھر کا ملے گا. بہت سے ٹیکسٹ ایسے ہیں جو غیر ادبی کہلاتے تھے، آج کے زمانے میں اسے ادب سمجھ کر پڑھا جا رہا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر ادبی تحریک اور رجحان نے اپنی طرح کے ادب لکھنے کی وکالت کی، اور دوسرے جو رجحان نے آ کر اسے رد کرنے کی صحیح کی. یعنی ادب کی تعریف ممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں یا میں یہ بتا سکتا ہوں کہ ادب کو ہم صرف پہچان سکتے ہیں، اس سے بصیرت حاصل کر سکتے ہیں، تعریف کے زمرے میں اسے نہیں لا سکتے. اب تک کا ادب جو دنیا میں ہمارے سامنے آیا ہے اس کو سامنے رکھ لیجئے آپ، اور اسے 3 خانوں میں رکھ کر کے ادب کو سمجھنے کی صحیح کریں، تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اب تک جو ادب لکھا جا رہا ہے وہ 3 خانے کیا ہیں. تو ایک ادب آپ کو ملے گا وہ خیال کی بنیاد پر ہوگا، اب خیال کی بنیاد پر جو ادب ہوگا اس کے تحت دیکھیے گا کون کون سا ادب آ جائے گا. رومانیت کا ادب آ جائے گا، رومانٹسزم کا، فلسفیکل لٹریچر آ جائے گا. اب یہ خیال پر مبنی جو ادب لکھتے ہیں، جو رومانیت والے ہیں، فلسفیانہ اسلوب میں ادب لکھنے والے ہیں، وہ ادب کو سمجھتے ہیں، یا جمالیاتی لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ادب وہ کسی کو فائدہ ہو نہ ہو، ہم کو فائدہ ہونا چاہیے، خود لذتی ادب. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ادب سے ہم کوئی دنیا نہیں بدلتے ہیں، یہ غیر ارادی فعل ہے، اوپر سے کوئی چیز ہے جو دباؤ کے طور پر ہم کو ہی اپنے میں مگن کر دیتی ہے اور ہم ادب لکھتے ہیں. تو یہ خیال پر ادب آپ کو ایک پوری دنیا میں ایک طرف چھانٹ دیجیے اسے. اب دوسری قسم آئی ادب کی، وہ سماج کی بنیاد پر لکھی جاتی ہے. اب اس ادب کو آپ دیکھیے گا تو اس میں مارکسزم کا ادب آپ کو آئے گا، حقیقت پسند ادب آ جائے گا آپ کو. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ادب سے تحریک پیدا کی جا سکتی ہے اور تحریکی عمل ادب کے لیے ضروری ہے. یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، یہ بتاتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے حقیقت پسند والے مارکسزم کے لٹریچر کو دیکھیے، ترقی پسندی ایک تحریک ہے بھی، اور اس کے تحت ادب لکھا جاتا ہے. تو ایک اس طرح کا ادب آپ کو ملے گا ہندوستان سے لے کے پوری دنیا میں. تو آپ دیکھیں گے کہ اس طرح کا بھی ادب لکھا جا رہا ہے. اب ایک ادب اور ہے، اور وہ جو ثقافت کی بنیاد پر لکھی جاتی ہے، جس میں کلچر جو ہے نا سامنے ہوتا ہے. کلچر سے مراد یہ نہیں ہے کہ مطلب تہذیب کو ہی سامنے رکھا جاتا ہے. کلچر سے مراد ہوتا ہے کلچر کا جب ہم مطلب لیتے ہیں سیاق، کانٹیکسٹ، جس کو کانٹیکچول لٹریچر کہا جاتا ہے. یہی اہم ہوتا ہے دراصل، اور یہی ادب زیادہ دیر تک زندہ رہتا ہے. یہ جیسے اسٹرکچرلزم ہے، پوسٹ اسٹرکچرلزم ہے، قاری اساس ادب ہے، اس کے تحت جو ادب لکھا گیا ہے اس میں کوئی مخصوص آئیڈیولوجی نہیں ہوتی ہے. اب کیا ہے، مارکسی ادب میں مارکسی باتیں ہوئی سب صرف ہوگی. اب ایک ہی بات رہ جاتی ہے، مارکسی، وہی بات کی جائے گی. اسلامی ادب میں اسلامی، یا کوئی ہندو آدمی کہے کہ ہم ہندوادی ادب لکھنا چاہتے ہیں، ہے نا،
تو وہ صرف ہندو کی ہی بات کرے گا. لیکن جو کانٹیکچوئل ادب ہوتا ہے وہ اس میں سب ہوتا ہے، اس میں کوئی ایک آئیڈیالوجی نہیں ہوتی ہے. وہاں کا ادب جو ہوتا ہے، جو کانٹیکچوئل ہوتا ہے، وہاں کا ادب اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈسکورس ہے. وہاں ادب بطور کلامیہ ہوتا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ ادب مختلف النوع ترجیحات کے زیر اثر لکھی جاتی رہی ہے. کہیں یہ غیر ارادی فعل ہے تو کہیں ارادی فعل ہے، کہیں خود لجتی ہے، کہیں حکمراں طبقہ اسے نقل مانتا ہے. یہ بات مسلم بھی کہتے ہیں اور مصنف کو لیڈر سمجھتے ہیں. جو لوگ کسی خاص آئیڈیالوجی پر سختی سے عمل کرتے ہوئے ادب خلق کرتے ہیں، ان کا ادب محدود اور دیر پار نہیں ہوتا ہے، یہ سب جانتے ہیں. جیسے اب ہمارے ہاں ترقی پسند ادب اور جدیدیت کا ادب مان پڑ گیا ہے. ابھی کچھ دہائیوں پہلے ترقی پسندی کا زور تھا، جدیدیت کا زور تھا. اب کہاں ہے؟ نہیں، اب تو مابعد جدیدیت آ گئی. تو کیا ہوا اس ادب کا؟ تو وہ ایک آئیڈیالوجی پر توجہ دینے کی وجہ سے ہوا. جو کسی ایجنڈے کو ذہن میں رکھے بغیر آزادانہ طور پر دنیا کو دیکھتے ہیں اور ادب خلق کرتے ہیں، تو ان کا ادب بین الاقوامی اور بہت دیر پا اثر قائم کرنے والا بن جاتا ہے. ہم یہ سمجھتے تھے کہ ادب سماج کا آئینہ ہے، جیسے ہم آئینہ کے سامنے خود کو صاف صاف دیکھ لیتے ہیں. میتھیو آرنلڈ نے کہا نا، لٹریچر از دا مرر آف سوسائٹی، یا ادب کو کہا زندگی ہے. تو میتھیو آرنلڈ صاحب سے پوچھیے گا کبھی کہ کیا انہوں نے زندگی سمجھ لی ہے؟ زندگی کو سمجھنا اتنا آسان ہے؟ زندگی تو اتنی الجھی ہوئی چیز ہے. اور اس کو کہتے ہیں کہ ادب زندگی کا آئینہ ہے، ادب زندگی کا آئینہ ہے، لٹریچر از دا مرر آف لائف. ارے بھائی، آپ آئینہ ادب آئینہ نہیں ہے، اور زندگی کو اپنا اس طرح سے آر پار آپ دیکھ نہیں سکتے، تو آپ نہیں کہہ سکتے. آئینہ نہیں ہے ادب. ادب یا زبان جو ہے نا، شفاف میڈیم نہیں ہے، یہ آئینے کی طرح صاف نہیں ہے. آئینہ ادب نہیں ہے، ادب کلامیہ ہے، ڈسکورس ہے. مراد ہے کہ ادب کسی خیال کو دوبارہ پیش نہیں کرتا، بلکہ کسی خیال یا تصور کی رد تشکیل کر دیتا ہے، سبورٹ کر دیتا ہے اسے. کسی پیش پا افتادہ پہلے کے خیال کو لیتا ہے، اس کے تصور کو پلٹ کر دیتا ہے، اس کا تلپٹ کر دیتا ہے، بدل دیتا ہے. چونکہ ادب کلامیہ ہوتا ہے، اس لیے یہ دنیا کو بدل سکتا ہے، کیونکہ اس کا اپنا ضابطہ اور اپنا اقداری نظام ہوتا ہے. تو ادب، اب آگے ہم بڑھتے ہیں کہ ادب کی موت کے پے در پے اعلانات کیوں ہوئے. ایک زمانہ جب آیا ادب پر شک کیا گیا، اور ایلیٹ نے ناول کی موت، ایڈمنڈ ولسن نے شاعری کی موت، لارنس نے انسانی سروکاروں کے ادب کی موت، 1990 میں تو آلون کرنان نے ادب کی موت کا مجدہ سنا دیا. تو معنی یہ ہے کہ ادب کی مخصوص شخص کا زمانہ لگ گیا. اس کے معنی یہ موت کے مطلب قرار واقعی موت نہیں، یعنی ادب کا جو مخصوص شکل ہوا کرتی تھی، اس کا زمانہ لگ گیا. اور اس پوسٹ ماڈرن دور میں ادب جو ہے آزاد محروسہ نہیں رہ گیا. ادب کو دیگر تحریروں سے الگ اور بالکل الگ گرداننے کا یہ سنک جو ہم میں سوار رہتا ہے، یہ سب تصورات ختم ہو گئے. اب ادب اور غیر ادب کی تخصیص ختم ہو رہی ہے. بھائی، آپ جو ہے منٹو کے بہت سے جنسی جرائم پر مبنی کہانیاں پڑھتے ہیں نا، تو آپ جائیے ساودھان انڈیا پہ، ایسی کہانیاں مل رہی ہیں سچی، جس میں منٹو اگر دیکھتے تو منٹو اپنے افسانے پھاڑ دیتے کہ بھائی میں نے کیا جنسی جرائم پر کہانی لکھی ہے، جو جنسی جرائم پر سچی کہانیاں سامنے آ رہی ہیں. تو ادب اور غیر ادب کا فرق مٹ رہا ہے. دنیا جو ہے نا نیٹ پہ ہے، انٹرنیٹ پہ ہے، انسٹاگرام پہ ہے، الفاظ تبدیل ہو رہے ہیں، ویب کی دنیا آ گئی ہے. اب ذرا سا بہت تفصیل میں نہ جاتے ہوئے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کیا ادب کی، ابھی تک تو ہم نے یہ بتایا کہ ادب کو آپ پہچان سکتے ہیں، اس کی کوئی حتمی تعریف نہیں کر سکتے ہیں. تو اب پھر سوال ہم کرتے ہیں آپ سے، اور آپ بھی اپنے طلبہ سے، ہم سب جو ہے نا یہ سوال کریں کہ کیا کوئی ایسی پہچان بھی، کم سے کم پہچان قائم کرنے کے لیے کوئی ایسی پہچان بنا سکتے ہیں، ادب کو پہچان سکتے ہیں جس سے وہ دوسرے علوم سے الگ نظر آئے. اس کے سلسلے میں ہم ادب کو اور غیر ادب کو، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے اسکرین پر آپ کو دو خانے نظر آ رہے ہیں، جس میں ایک ادب کا خانہ ہے، ایک غیر ادب کا خانہ ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں دو خانے. اس میں یہ پتہ چلے گا آپ کو کہ ہم شاید پہچان سکتے ہیں ادب کو، ایک پہچان بھر قائم کر سکتے ہیں کہ ادب میں جہاں بھی اب دیکھیں گے تھوڑا اس میں مصنف اہم ہوگا ذرا سا، اور جو غیر ادب ہوگا ہسٹری وغیرہ، اس میں مصنف زیادہ اہم نہیں ہوتا ہے، یعنی مصنف کی روشنی میں ہم اس کو نہیں پڑھتے ہیں. ادب میں آپ دیکھیں گے کہ موضوع کی قید نہیں ہے،
لیکن دوسرے علوم میں دیکھیں گے کہ ایک موضوع طے کر لیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ادب میں حیت کے علاوہ، حیت ہی وہ ایسی چیز ہے جو ادب کو ادب بناتی ہے۔ حیت کے بغیر کوئی ادب ہے نہیں۔ آپ غزل لکھیں گے ایک حیت ہے، آپ مرثیہ لکھیں گے اس میں ایک حیت ہے، لیکن دوسری کتابیں جو لکھی جاتی ہے اس میں حیت کا ایک شائبہ سا ہوتا ہے، ایک ہی طرح کی حیت ایک ہوتی ہے جیسے کتاب لکھی جاتی ہے۔ اسی طرح تخیل جو ہے ادب کے لیے بہت ضروری ہے، ایک اہم حربہ ہے تخیل، لیکن اگر آپ ہسٹری لکھتے وقت تخیل سے زیادہ کام لیں تو پھر بات گڑبڑ ہو جائے گی۔ تو غیر ادب میں تخیل کا اتنا زیادہ استعمال نہیں ہوتا ہے۔ ادب میں جذباتی نظام کی بڑی وہ ناگزیر ایک نظام ہے، جذباتی نظام، لیکن آپ علمی کوئی گفتگو کریں تو اس میں معروضیت پر زیادہ زور دیتے ہیں۔ تو ادب کا کام جو ہے آپ کو معلومات حاصل کرانا نہیں ہے، وہ بصیرت کا کام، بصیرت فراہم کرنے کا، مسرت فراہم کرنے کا کام کرتا ہے ادب۔ لیکن دوسرے علوم جتنے بھی ہیں اس میں صرف معلومات ہی فراہم کیے جاتے ہیں اور وہ معلومات کے لیے پڑھے جاتے ہیں۔ تو مذکورہ اصول جو ابھی میں نے جو آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، وہ کوئی حتمی اصول وہ بھی نہیں ہے۔ بہت سی غیر ادبی تحریریں ایسی ہیں جن کو ادب کے طور پر پڑھ لیا جاتا ہے، تو اس کی پہچان کون کرتا ہے؟ کون پہچانتا ہے اسے؟ ادب کو، ادب کو صرف ہم پہچان سکتے ہیں، قاری اسے اپنے تجربے میں رکھتا ہے۔ جیسے ٹیری گلٹن کہتا ہے کہ لٹریچر از جسٹ what people whimsically choose to call literature۔ وہی ٹیری گلٹن صاحب آگے لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ some texts are born literary، یعنی کچھ جو متون ہوتے ہیں وہ پہلے سے ہی وہ ادبی ہی پیدا ہوتے ہیں۔ some achieve literary، اور کچھ پڑھنے کے بعد قاری طے کرتا ہے کہ یہ ادب ہے، اور some have literary thrust upon them، اور کچھ پر ہم وشواس کر لیے ہوئے ہیں کہ یہ ادب کی کتاب ہے، تو اس لیے ہم اس کو ادب سمجھتے ہیں۔ اب اسی کو دیکھیے کہ ادب کا مسئلہ کتنا ٹیڑھا ہے۔ دوسری بات ہے کہ وہ آگے یہ لکھتے ہیں کہ لٹریچر کی ناٹ ان فیکٹ بی آبجیکٹیولی ڈیفائنڈ، جو ہم ابھی تک بات کرتے رہے ہیں، یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کو آبجیکٹیولی ہم ڈیفائن نہیں کرتے۔ اٹ لیوز دا ڈیفینیشن آف لٹریچر اپ ٹو ہاؤ somebody decides to read، not to the nature of what is written۔ کوئی آدمی ادب کے طور پر پڑھنے کے بعد یہ ادب ہے یا نہیں ہے۔ تو ادب کی قرت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ادبی متون جو صنفی و حیاتی نظام کی مدد سے پیش کیے گئے ہیں یا سامنے لایا گیا ہے، تو اس میں کون سی ایسی چیز ہے جو قاری کو اپنا گرویدہ بنا رہی ہے، اور قاری یہ سمجھنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ یہ کیا مارکے کا ادب ہے، کیا مارکے کی کہانی ہے، کیا مارکے کا ناول ہے۔ شاید ان میں فنکار اپنی طرح کے کوڈ کی تشکیل کرتے ہیں، اس لیے وہ ادب نظر آتا ہے۔ تو ادب کو ایک اور طریقہ ہے پہچاننے کا کہ ادب میں ایک کوڈ ہوتا ہے، اور وہ کوڈ 4-5 طرح کے ہوتے ہیں۔ جیسے خود جو لکھتا ہے ادب یعنی مصنف، تو وہ کوئی نہ کوئی بھاشا، کوئی اسلوب گڑھتا ہے، اس کی اپنی خاص جہاں کا رہنے والا وہاں کی بولی ہوتی ہے، اس زبان کا کوئی روپ ہوتا ہے، وہ بطور کوڈ اس میں موجود ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو مصنف کسی عہد میں ہوتا ہے، کسی عہد میں ہی وہ متن لکھتا ہے، تو عہد کا کوٹ بھی ہوتا ہے، اس وقت کا سماج کیسا ہے، سیاست کیسی ہے، ثقافت کیسی ہے، کنونشن ادب کو پڑھنے کا، لکھنے کا طریقہ کیا ہے، کون سی تحریک چل رہی ہے، کون سی ضرورت ہے اس وقت، تو وہ بھی ایک کوڈ ہوتا ہے جو اس ادب میں آپ کو نظر آتا ہے۔ پھر ایک صنفی کوڈ ہوتا ہے، یعنی ادب آپ لکھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی صنف کا تعین کرتے ہیں، کسی نہ کسی صنف کا کہ آپ شاعری میں لکھیں گے، نثر میں لکھیں گے، نثر میں لکھیں گے تو کس میں لکھیں گے، نظم میں لکھیں گے تو کس میں لکھیں گے، مرثیہ لکھیں گے، غزل لکھیں گی، کیا لکھیں گے۔ پھر اس صنف کے ضابطے، تقاضے، اصول پہلے سے بنائے گئے، اس کا پاس لحاظ آپ کو رکھنا پڑے گا۔ اس کا پاس لحاظ رکھتے ہوئے اس سے آگے بھی جانے کی کوشش کرنی ہوگی۔ غزل ہے تو غزل کو آپ بدلیں گے، آپ میر کی غزل بنا دیں گے، اسے غالب کی غزل بنا دیں گے، غالب کی غزل ہو جائے گی، غزل میر کی غزل ہو جائے گی۔ تو اس صنفی کوڈ کے اپنے طریقے سے استعمال سے ایسا ہوگا۔ پھر ایک لسانیاتی کوڈ، ایز ہول لٹریچر کی، لٹریری لینگویج کی، لٹریری سٹائلز کی، ویریشنز کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اس زمانے میں ہوتی ہیں، اس کو کیسے برت رہا ہے شاعر، ہے نا، اور وہ فن پارہ قاری کو کیسے پڑھنے کا دعویٰ، کیسے دعوت دے رہی ہے پڑھنے کے لیے، وہ بھی ایک کوڈ ہوتا ہے۔ تو ان کوڈوں کا اندرونی رشتہ آپس میں ایک دوسرے سے ہوتا ہے، مصنف کا، عہد کا، صنفی اور ادبی کوڈ کا رشتہ آپس میں لسانیاتی کوڈ کا اندرونی رشتہ ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے ایک کلامیے کی دنیا بنائی جاتی ہے۔
ہمیں اسی ادب کی قرأت کرنی ہوتی ہے جو کلامیہ کی دنیا بنائی گئی ہے، جو آج خود ایک پیچیدہ مظہر ہے۔ تو اب آپ دیکھیں گے، سوال کریں گے کہ بھائی ادب تو یہ ہے کہ جس کی کوئی تعریف نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر پڑھیں کیسے اسے؟ پڑھنے کا طریقہ تو ادب کو پڑھنے کا طریقہ تو یہی ہے کہ آپ کسی ایک اینگل سے پڑھنے کا طریقہ اپنائیں گے تو ادب سے ایک ہی طرح کے معنی نکلیں گے، جیسے کہ رومانیوں نے اپنے طریقے سے پڑھنے کے، جمالیاتی نقادوں نے اپنے طریقے سے، قاری اساس نقادوں نے اپنے طریقے سے، مارکسی نقادوں نے صرف اقتصادی بحران، معاشی بحران اور طبقاتی کشمکشی متن سے تلاش کرنے کی کوشش کی، ویسے ہی معنی تلاش کرنے کی کوشش کی۔ اسی طریقے سے فلسفیانہ فلسفے کے نقادوں نے یا فلسفیانہ تنقید نے فلسفے کی تلاش کرنی شروع کر دی۔ رومانی نقادوں نے جذبہ انگیز تحریر کو بہتر سمجھا، اسی کو تلاش کرنی۔ تاریخی نقادوں نے یہ کہا کہ بھائی، یا سوانحی نقادوں نے یہ کہا، یا نفسیاتی نقادوں نے یہ کہا کہ بھائی مصنف کو دیکھنا چاہیے، مصنف ہی اہم ہوتا ہے، مصنف ہی کو کی زندگی اس کے فن پارے میں نظر آتی ہے۔ تو یہ سب جو نظریات ہیں، طرح طرح سے پڑھنے کے نظریات ہیں، تو اس میں ادب کہیں دور چلا جاتا ہے، ادب کی قرأت وہ صحیح نہیں ہو پاتی ہے۔ مثلا ہم مصنف ہیں، ہم تو ہماری روشنی میں آپ ہماری چیزوں کو پڑھ رہے ہیں، یعنی ہم امیر ہیں، غریب ہیں، اچھے ہیں، برے ہیں، اس کی روشنی میں ہم کتنے عاشق ہیں، ہمارا کوئی معشوق ہے، ہم نے عشق کیا ہے، ہم نے عشق میں ہم پاگل ہو گئے تھے یا میر پاگل ہو گئے تھے، تو اسی کے روشنی میں ہم ان کے اشعار کو پڑھ رہے ہیں۔ ایسے سوانحی تنقید ہے، تاثراتی تنقید ہے، نفسیاتی تنقید ہے، تاریخی تنقید ہے، یہ سب پڑھنے کے ایک طریقے ہیں جس میں ادب صرف ایک طرف رہ جاتا ہے اور مصنف کو ہی پڑھا جاتا ہے۔ اب نفسیاتی نقادوں میں بہت بعد میں جا کر کے جب متن کو اور متن میں جو الفاظ ہیں، ان الفاظ میں جو لاشعور کا دریافت کرنا شروع کیا، جیسے سائیکو انالیسس ہے، تو جا کر مصنف سے پیچھا چھوٹا۔ تو دیکھو، کوئی بھی ادب ہمارے سامنے آتا ہے، آپ طلبہ کے سامنے، جیسے کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ٹرائنگل ہے آپ کے سامنے، وہ ٹرائنگل یہ ہے مصنف، قاری اور متن کا ہے۔ تو اس پر آپ غور کیجئے گا تو مصنف پر کو جو دیکھتے ہیں وہی تاریخی، سوانحی، تاثراتی، نفسیاتی اور فلسفیانہ تنقید سامنے آئی تھی مصنف پر توجہ دینے کی وجہ سے، اور متن پر توجہ دینے کی وجہ سے ادھر جدیدیت آ گئی تھی۔ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ نہ مصنف اہم ہے نہ قاری اہم ہے، تو مصنف اور قاری اہم نہیں ہے، اہم ہے متن، یعنی جو سامنے ہے۔ وہ سمجھتے تھے یہ متن جو ایک مشین ہے، ایک آرگینک ہول ہے، اس کو قاری کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ انگور کا ایک دانہ ہے جس میں چھوٹی سی سوئی کی نوک جو ہے نا، اس میں ذرا سا بھی اگر چبھو دیں تو سارا معنی جو ہے متن سے باہر آ جائے گا، جیسے انگور کا رس باہر آ جاتا ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ جو لوگ متن کو ہم سمجھتے تھے اور وہ نئی تنقید والے تھے، وجودیاتی انٹولوجیکل تنقید والے تھے، حیاتی تنقید والے تھے، وہ متن کو آرگینک ہول سمجھتے تھے۔ تو پڑھنے کا ایک طریقہ تھا متن کا، لیکن وہ بھول جاتے تھے کہ وہ خود بھی ایک قاری ہیں اور خود وہی یہ بات کہہ رہے ہیں۔ وہی دیکھیے، متن جو ہے مکمل نہیں ہوتا ہے، وہ فنشڈ پروڈکٹ نہیں ہوتا ہے، وہ طے شدہ مال نہیں ہوتا ہے، وہ تیار شدہ مال نہیں ہوتا ہے۔ ہر چند کے کوئی لکھ کر کے بیٹھ جاتا ہے، چھپوا دیتا ہے، لیکن وہ طے شدہ نہیں ہوتا، فنشڈ پروڈکٹ نہیں ہوتا ہے۔ اس میں بہت سے ٹریسز ہوتے ہیں، بہت سے فیکٹس ہوتے ہیں، شگاف ہوتے ہیں، درز ہوتے ہیں، بہت سی کمیاں ہوتی ہیں، بہت سے گیپس ہوتے ہیں جس کو قاری بھرتا ہے۔ اس لیے فی زمانہ جو ادب کو پڑھنے کا نظریہ سامنے آیا، اس میں قاری اہم ہو گیا، جسے ہم قاری اساس تنقید کہتے ہیں۔ تو قاری اساس تنقید یہ کہتی ہے متن، جیسے کہ ہم لوگ پرانے زمانے میں جو پڑھتے تھے اس سے الگ جا کر کے کہتی ہے کہ متن ہم پڑھتے نہیں ہیں، متن ہم جس طرح سے پڑھتے ہیں متن بھی ہم کو پڑھتا ہے۔ ہم ہی صرف متن کو نہیں پڑھتے ہیں، جس چیز کو ہم دیکھتے ہیں وہ چیز بھی ہمیں دیکھتی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم متن پڑھتے نہیں ہیں، دراصل ہم اپنی ضرورتوں کے لیے متن پڑھتے ہیں، ہم اپنی ہی آرزوؤں، شادکامیوں، ناکامیوں اور تمناؤں کی تکمیل کے لیے ادب میں داخل ہوتے ہیں اور اپنی ہی اداسیوں کو تلاش کرتے ہیں اس میں، اور اپنے معنی بھر دیتے ہیں اس میں۔ اس کو ریڈر ریسپانس تھیوری کہتے ہیں۔ اس سے قطع نظر ایک اور تھیوری آئی اس درمیان میں، اس کو ریسپشن تھیوری کہتے ہیں۔ اس میں ریسپشن تھیوری میں لوگوں نے یہ کہا، پڑھنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ یہ خیال پیش کیا گیا ہے اس میں کہ کوئی بھی ادبی نظریہ قاری کے حقیقی رول کو سمجھے بغیر ممکن ہی نہیں، جو ادب کو اپنی بنیادوں پر کھڑے ہونے کا نعرہ دیتی ہے اور محض متن مرکوز اور مصنف مرکوز نظریے کو ناقص قرار دیتی ہے، یہ ریسپشن تھیوری۔ تو قاری کی قرأت کیا ہے؟ چکماک رگڑنے جیسا عمل ہے۔ چکماک رگڑتے ہیں، جیسے قاری کا متن سے ٹکرانا چکماک رگڑنے جیسا ہے، چنگاری چھوٹتی ہے۔ تو کس چیز کی چنگاری چھوٹتی ہے؟ معنی کی چنگاری چھوٹتی ہے۔
تو متن میں گیپ ہوتے ہیں، انہیں قاری بھر دیتا ہے۔ اور قاری کتنے طرح کے ہوتے ہیں؟ یہ جو پوری دنیا میں جو شروع سے لے کے اب تک جتنے بھی ادب کی پڑھت کی گئی، اس میں وہ 3-4 طرح کے قاری نظر آئے گے آپ کو۔ ایک قاری لگا جس کو امپلائڈ ریڈر کہتے ہیں۔ امپلائڈ ریڈر وہ ہوتا ہے جس کو لکھتے وقت، جیسے ہم کوئی کہانی لکھتے ہیں تو اپنے استاد کو اپنے ذہن میں رکھ لیتے ہیں، وہ پڑھیں گے پہلے، یا اپنے دوست کا چہرہ ذہن میں آتا ہے، وہ پڑھے گا پہلے، یا اسے ہم مشورہ کرتے ہیں، تو وہ امپلائڈ ریڈر ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہم لوگ، ہر آدمی جب لکھتا ہے تو کچھ نہ کچھ لوگوں کو اپنے ذہن میں رکھ لیتا ہے اور رکھ کر کے اس کو لکھتا ہے۔ وہ پڑھیں گے تو کیا سوچیں گے، وہ بہت تعریف کریں گے میری، تو اس کو کہتے ہیں امپلائڈ ریڈر۔ اس کے لیے لکھتے ہیں آپ۔ تو امپلائڈ ریڈر تو ہر زمانے میں رہا ہے، ہر مصنف ایسا سوچتا ہے۔ اور ایک وہ ریڈر ہوتا ہے جس کو ایکچول ریڈر کہتے ہیں، جس کو ہم نہیں جانتے ہیں اور اس کے ہاتھ میں کتاب ہماری چلی جائے گی، وہ تو ہمارے ذہن میں بھی نہیں تھا۔ اب وہ آزادانہ طور پر آپ کے متن کو پڑھے گا اور آزادانہ طور پر جو ہے نا وہ آپ کے متن سے انصاف کرے گا۔ اور ایک ہوتا ہے سمبولک ریڈر۔ سمبولک ریڈر وہی ہوتا ہے جس کو آپ نقاد وغیرہ کہتے ہیں، جو آپ کے متن پر لکھتا ہے، آپ کے متن سے لڑتا ہے، جھگڑتا ہے نا، تو وہ جو ہے وہ آپ کا سمبولک ریڈر ہوتا ہے، جو متن کی تخلیق سے بہت پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ تو قرأت کی یہ دنیا، قاری کی یہ دنیا ہمیں سمجھاتی ہے کہ رائٹنگ رائٹس ناٹ دا رائٹر۔ ہمیں سمجھاتی ہے کہ رائٹر پرپوزز، ریڈر ڈسپوزز۔ رائٹر پرپوز کرتا ہے اور ہم ڈسپوز کرتے ہیں۔ آپ نے ہم کو ناول دیا پڑھنے کے لیے، کوئی ضروری نہیں کہ ہم اسے ناول کہیں۔ یہ قاری کی وساطت پر ہے، یا قاری کے علم کے اوپر ہے۔ قاری سمجھے کہ وہ ناول ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو وہ کہہ سکتا ہے کہ یہ ناول نہیں ہے، میں اس کو ناول نہیں مانتا۔ آپ نے تو صنف بنا دی اور صنف میں آپ نے کام بھی کر دیا اور اس پر لکھ بھی دیا ناول، لیکن قاری کہہ سکتا ہے کہ یہ ناول نہیں ہے، مجھے ناول اس میں نظر نہیں آ رہا ہے، اس میں غزل نظر نہیں آ رہی ہے مجھے۔ تو قاری اساس نظریے میں یہ بھی سوال اٹھایا گیا کہ مطلب بھائی اب قرأت کے نظریے میں اگر قاری کو بہت زیادہ آپ جو ہے نا آزادی دے دیں گے، تب تو ہر قاری آپس میں لڑنے لگیں گے کہ یہ معنی صحیح ہے، یہ معنی صحیح ہے۔ تو بات یہ نہیں ہے۔ بعد میں جوناتھن کولر نے اور بہت سے لوگوں نے تھیوری آف ریڈنگ پہ بات کی اور کہا کہ ہر قاری کے اندر کلی قرأت کرنے کی ایک صلاحیت موجود ہونی چاہیے۔ اس کی قرأت ایسی ہونی چاہیے جو ادب کی طرح، جس طرح ادب سب لوگوں کو بھاتا ہے، اسی طرح سے اس کی قرأت سب کو بھا جائے۔ جو معنی برآمد کرے وہ سب کے ذہن میں اسی طرح کے معنی ہوں، وہاں تک پہنچنے کی وہ کوشش کرے، تب جا کے قاری اساس تنقید بھی بامعنی ہو سکتی ہے۔ ورنہ قاری اساس تنقید میں بھی خلط مبحث کا بہت بڑا سیاق موجود ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ادب جس کی کوئی تعریف نہیں کی جا سکتی، جس کی کوئی حتمی پہچان قائم نہیں کی جا سکتی، اس کے پڑھنے کے کوئی ایک طریقے کیسے ہو سکتے ہیں؟ کوئی رومانی طریقے سے صرف کیسے پڑھ سکتا ہے؟ کوئی تاریخی طریقے سے کیسے پڑھ سکتا ہے؟ کوئی سوانحی تنقید کی روح سے کیسے پڑھ سکتا ہے؟ کوئی صرف جو ہے ساختیاتی روح سے کیسے پڑھ سکتا ہے؟ کوئی صرف نئی تنقید کی روح سے کیسے پڑھ سکتا ہے؟ کوئی صرف جمالیاتی تنقید کی روح سے کیسے پڑھ سکتا ہے؟ اسے پڑھنے کے کوئی طریقہ ایسا نہیں ہوگا جو حتمی ہوگا، بلکہ ہمیں کھلے ڈلے سیاق میں کسی ادب کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اور خود کو آج کے تناظر میں ادب کو پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ذہن کو پہلے بین العلومی بنا لیں اور ہم بین العلومی سیاق میں کسی ادب کو دیکھیں، اور ادب کا فن پارہ جس طرح کا ہو، جس طرح کا تقاضا کرتا ہو، ان جگہوں کی طرف لوٹ کر ہم جائیں اور فن پارے کو دیکھنے کی کوشش کریں، تو ادب اور ادب کی قرأت کے کوئی ایک نظریہ تشکیل نہیں دیا جا سکتا ہے۔ اس میں مختلف نو نظریات کارآمد ہو سکتے ہیں آپ کے لیے، اور ہمیں اسے بروئے کار لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔